کراچی میں زلزلے کے مسلسل جھٹکوں کے بعد ملیر جیل سے 200 سے زائد قیدی فرار۔ سپرنٹنڈنٹ ملیر جیل ارشد شاہ کے مطابق ملیر جیل سے فرار ہونے والے 216 قیدیوں میں سے 78 کو گرفتار کر لیا گیا۔ 138 مفرور قیدیوں کی تلاش کے لیے ملیر جیل کے اطراف کی آبادیوں میں سرچ آپریشن جاری۔ رات گئے حالات پر قابو پانے کی کوشش میں 2 FC اور 2 پولیس اہلکاروں سمیت 5 اہلکار زخمی۔ واقعے میں 1 قیدی ہلاک جبکہ 3 زخمی ہوئے۔ زلزلے کے دوران قیدیوں کو بیرکوں سے نکالنے کا فیصلہ غلط تھا، ذمہ داروں کو سزا ملے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا ملیر جیل سے کوئی دہشت گرد فرار نہیں ہوا، مفروری قیدی واپس آ جائیں ورنہ دہشت گردی کی دفعات لگیں گی۔ کراچی میں 3 روز کے دوران 19 بار زلزلے کے جھٹکے ریکارڈ۔ ارلی سونامی وارننگ سیل نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ رپورٹ کے مطابق کراچی کی تاریخ میں اتنی بڑی تعداد میں زلزلے کے جھٹکوں کی مثال نہیں ملتی۔ گزشتہ 3 روز کے دوران زلزلے کی سب سے زیادہ شدت 6.3 جبکہ کم سے کم شدت 1.2 محسوس کی گئی۔ ضلع ملیر میں سب سے زیادہ 11 بار زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ بلاول بھٹو نے امریکہ کے سامنے بھی پاکستان کا مقدمہ رکھ دیا۔ نیو یارک میں پاکستان کے سفارتی مشن کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پارلیمانی وفد کی اقوام متحدہ میں امریکہ کی قائم مقام مستقل مندوب ڈورتھی شاہ سے ملاقات۔ کہا بھارت کا پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر کے کروڑوں انسانوں کو سزا دینا چاہتا ہے۔ بلاول بھٹو کی سلامتی کونسل کی صدر سے بھی ملاقات۔ کہا مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کی کنجی ہے۔ پاکستانی پارلیمانی وفد کی اقوام متحدہ میں OIC رکن ممالک کو بریفنگ۔ بلاول بھٹو نے پہلگام حملے کو بغیر تحقیق پاکستان سے جوڑنے کی بھارتی کوشش کو مسترد کر دیا۔ بھارت کے ساتھ جنگ میں پاکستان نے 96 گھنٹے تک مکمل طور پر اپنے وسائل پر انحصار کیا۔ 4 روزہ جنگ میں پاکستان نے کہیں سے کوئی مدد حاصل نہیں کی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا سنگاپور میں شنگریلا ڈائیلاگ کے دوران BBC کو انٹرویو۔ کہا ہم نے کہیں سے کوئی مدد حاصل نہیں کی، صرف اور صرف پاکستان کی اندرونی صلاحیتوں پر انحصار کیا۔ مستقبل میں اگر کوئی تنازع ہوا تو وہ صرف مخصوص علاقوں تک محدود نہیں رہے گا۔ جنگ چھڑنے کی صورت میں اسے روکنے کے لیے عالمی برادری کے پاس بہت کم وقت ہوگا۔ ہندوستان اور ہندوستانی پراکسیز پورے خطے کے لیے خطرہ ہیں۔ فتنہ ہندوستان BLA کو بھارت سے مکمل مالی معاونت حاصل ہے۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی حلال ٹاکس میں اساتذہ سے گفتگو۔ کہا BLA کی قیادت ہندوستان میں ہے۔ فتنہ الخارج والا کہلاتا ہے کہ ہمیں ہندوستان مدد کرے۔ یہ ہندوستان کے زر خرید غلام ہے۔ بلوچستان پاکستان کی معیشت اور معاشرت میں رچا بسا ہے۔ بلوچستان پاکستان کا سب سے امیر صوبہ بنے گا۔ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے اور وہ کبھی پاکستان سے الگ نہیں ہو سکتا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا زرعی شعبے کی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے پر زور۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی گورننس ڈائگنوسٹک اسسمنٹ 2025 کی رپورٹ جاری۔ بدعنوانی کے خاتمے اور شفاف طرز حکمرانی کے لیے 40 سے زائد بڑے اصلاحاتی اقدامات کی تجویز۔ شفاف طرز حکمرانی کے لیے 3 مرحلوں پر مشتمل اصلاحاتی فریم ورک کی تجویز۔ قومی اسمبلی کو بجٹ پر ووٹنگ کے لیے 45 دن تک وقت دینے کی تجویز۔ سینٹ کو مالیاتی بلز پر ووٹ کا اختیار دینے کی سفارش۔ رپورٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈھانچہ از سر نو ترتیب دینے کی سفارش۔ اسلام آباد میں مشہور ٹک ٹاکر ثنا یوسف کا قاتل گرفتار۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزم کاکا کو گرفتار کیا گیا۔ آلہ قتل بھی برآمد۔ ملزم ٹک ٹاکر ثنا یوسف سے رابطے میں تھا۔ اور پسند کی شادی جرم بن گئی۔ صادق آباد میں لڑکی والوں کا لڑکے کے بھائی اور باپ پر بدترین تشدد۔ تھانہ صدر کی حدود میں لڑکی کے گھر والوں نے پسند کی شادی کرنے پر لڑکے کے والد اور بھائی کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ تشدد کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ پولیس نے تشدد میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ دیگر کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری۔
کراچی میں زلزلے کے مسلسل جھٹکوں کے بعد ملیر جیل سے 200 سے زائد قیدی فرار۔ سپرنٹنڈنٹ ملیر جیل ارشد شاہ کے مطابق ملیر جیل سے فرار ہونے والے 216 قیدیوں میں سے 78 کو گرفتار کر لیا گیا۔ 138 مفرور قیدیوں کی تلاش کے لیے ملیر جیل کے اطراف کی آبادیوں میں سرچ آپریشن جاری۔ رات گئے حالات پر قابو پانے کی کوشش میں 2 FC اور 2 پولیس اہلکاروں سمیت 5 اہلکار زخمی۔ واقعے میں 1 قیدی ہلاک جبکہ 3 زخمی ہوئے۔ زلزلے کے دوران قیدیوں کو بیرکوں سے نکالنے کا فیصلہ غلط تھا، ذمہ داروں کو سزا ملے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا ملیر جیل سے کوئی دہشت گرد فرار نہیں ہوا، مفروری قیدی واپس آ جائیں ورنہ دہشت گردی کی دفعات لگیں گی۔ کراچی میں 3 روز کے دوران 19 بار زلزلے کے جھٹکے ریکارڈ۔ ارلی سونامی وارننگ سیل نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ رپورٹ کے مطابق کراچی کی تاریخ میں اتنی بڑی تعداد میں زلزلے کے جھٹکوں کی مثال نہیں ملتی۔ گزشتہ 3 روز کے دوران زلزلے کی سب سے زیادہ شدت 6.3 جبکہ کم سے کم شدت 1.2 محسوس کی گئی۔ ضلع ملیر میں سب سے زیادہ 11 بار زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ بلاول بھٹو نے امریکہ کے سامنے بھی پاکستان کا مقدمہ رکھ دیا۔ نیو یارک میں پاکستان کے سفارتی مشن کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پارلیمانی وفد کی اقوام متحدہ میں امریکہ کی قائم مقام مستقل مندوب ڈورتھی شاہ سے ملاقات۔ کہا بھارت کا پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر کے کروڑوں انسانوں کو سزا دینا چاہتا ہے۔ بلاول بھٹو کی سلامتی کونسل کی صدر سے بھی ملاقات۔ کہا مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کی کنجی ہے۔ پاکستانی پارلیمانی وفد کی اقوام متحدہ میں OIC رکن ممالک کو بریفنگ۔ بلاول بھٹو نے پہلگام حملے کو بغیر تحقیق پاکستان سے جوڑنے کی بھارتی کوشش کو مسترد کر دیا۔ بھارت کے ساتھ جنگ میں پاکستان نے 96 گھنٹے تک مکمل طور پر اپنے وسائل پر انحصار کیا۔ 4 روزہ جنگ میں پاکستان نے کہیں سے کوئی مدد حاصل نہیں کی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا سنگاپور میں شنگریلا ڈائیلاگ کے دوران BBC کو انٹرویو۔ کہا ہم نے کہیں سے کوئی مدد حاصل نہیں کی، صرف اور صرف پاکستان کی اندرونی صلاحیتوں پر انحصار کیا۔ مستقبل میں اگر کوئی تنازع ہوا تو وہ صرف مخصوص علاقوں تک محدود نہیں رہے گا۔ جنگ چھڑنے کی صورت میں اسے روکنے کے لیے عالمی برادری کے پاس بہت کم وقت ہوگا۔ ہندوستان اور ہندوستانی پراکسیز پورے خطے کے لیے خطرہ ہیں۔ فتنہ ہندوستان BLA کو بھارت سے مکمل مالی معاونت حاصل ہے۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی حلال ٹاکس میں اساتذہ سے گفتگو۔ کہا BLA کی قیادت ہندوستان میں ہے۔ فتنہ خارج والا کہلاتا ہے کہ ہمیں ہندوستان مدد کرے۔ یہ ہندوستان کے زر خرید غلام ہے۔ بلوچستان پاکستان کی معیشت اور معاشرت میں رچا بسا ہے۔ بلوچستان پاکستان کا سب سے امیر صوبہ بنے گا۔ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے اور وہ کبھی پاکستان سے الگ نہیں ہو سکتا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا زرعی شعبے کی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے پر زور۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی گورننس ڈائگنوسٹک اسسمنٹ 2025 کی رپورٹ جاری۔ بدعنوانی کے خاتمے اور شفاف طرز حکمرانی کے لیے 40 سے زائد بڑے اصلاحاتی اقدامات کی تجویز۔ شفاف طرز حکمرانی کے لیے 3 مرحلوں پر مشتمل اصلاحاتی فریم ورک کی تجویز۔ قومی اسمبلی کو بجٹ پر ووٹنگ کے لیے 45 دن تک وقت دینے کی تجویز۔ سینٹ کو مالیاتی بلز پر ووٹ کا اختیار دینے کی سفارش۔ رپورٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈھانچہ از سر نو ترتیب دینے کی سفارش۔ اسلام آباد میں مشہور ٹک ٹاکر ثنا یوسف کا قاتل گرفتار۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزم کاکا کو گرفتار کیا گیا۔ آلہ قتل بھی برآمد۔ ملزم ٹک ٹاکر ثنا یوسف سے رابطے میں تھا۔ اور پسند کی شادی جرم بن گئی۔ صادق آباد میں لڑکی والوں کا لڑکے کے بھائی اور باپ پر بدترین تشدد۔ تھانہ صدر کی حدود میں لڑکی کے گھر والوں نے پسند کی شادی کرنے پر لڑکے کے والد اور بھائی کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ تشدد کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ پولیس نے تشدد میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ دیگر کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری۔